الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك عدم الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے ماحول کے اندر مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی، کیونکہ آج کا وقت، آج کے باہر کا جو ماحول ہے دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ ہم بھی اگر مسجد کے باہر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور راستے پر اگر ایک اپنی نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہماری نگاہ بغیر گناہ کی واپس نہیں آتی. ہم باہر چلتے ہیں تو ہمارے قدم بغیر گناہ کیے واپس چل کر نہیں آتے. ہم کوئی بات سنتے ہیں تو ہم صرف اور صرف گناہ کی بات سنتے ہیں. کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دیکھنا بھی گناہ ہوتا ہے. ویسے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آج کے وقت میں انسان کا گناہوں سے بچنا اور فتنوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ نے ہم کو چنا، چھانٹا، پسند فرمایا اور ہمیں پسند فرما کر ایسے فتنے اور فساد والے ماحول سے نکال کر اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے گھر کے اندر آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور پھر مسجد کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز بنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک فرض کو ادا کرنا، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے بستی کے اندر 8 سے 9 ہزار مسلمان اس بستی کے اندر ہیں اور 8-10 مسجدیں موجود ہیں. ہر مسجد کے اندر اذانیں ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، جس کے دل میں نماز کے لیے ایک فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرض کو پورا کرنے کی ایک اڑن، ایک فکر، ایک لگن، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ایک محبت اگر انسان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو محبت کے طوفیل میں اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے اور مسجد کے اندر آنے کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس کے سامنے اپنے فرض کو پورا کرنے کی توفیق کا مل جائے گا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور پھر مجالس کے اندر بیٹھنا، یہ دین کی مجالسیں بھی بہت بڑی نعمت ہے. کیا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے مجالسیں بہت ساری لگ جاتی ہیں کہ کبھی اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک کا کوئی پرائم منسٹر، کوئی وزیر اعظم کسی ملک میں جاتا ہے تو بڑی بڑی مجلسیں قائم ہوتی ہے اور اس مجالسوں کے اوپر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسی مجالسیں کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جن مجالسوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، ایسی مجالسیں کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے.
آج ہم یہاں پہ چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا مجمع ہوتا ہے، سادی سیدھی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو دین کا کام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ بالکل سادہ سیدھا کام ہے، تو ہماری باتیں بھی سادی سیدھی ہوتی ہے۔ یہاں کا ہر انسان سادہ سیدھا ہے، یہاں پہ امیر بھی ایک صف پہ بیٹھا ہوتا ہے، غریب بھی ایک صف پہ بیٹھا ہوتا ہے، ایک مجمع میں کروڑ پتی بھی ہوتا ہے، ایک مجمع میں جھوپڑی میں رہنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن ایسی مجلسوں کے اوپر اللہ رب العزت کی مغفرت کے وعدے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینے کے وعدے، کہ انسان کو مغفرت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان جب مر جائے گا تو پھر مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا اور صراط اور قبر حشر وغیرہ جب کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا، جو ہمارے سامنے ہر ایک کے سامنے مرحلے آنے والے ہیں، تو ان مرحلوں کے اندر جب انسان کو ایک نیکی کی کمی ہوگی تب انسان کو پتہ چلے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کچھ کما لیا ہوتا، کاش میں نے اپنی مغفرت کرا لی ہوتی اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہاں تو ہمیں صرف بیٹھنے سے، دین کی باتوں کو سننے سے، اللہ کی بڑائی کو بولنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی کو بدل دینے کا وعدہ ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، مغفرت کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، تو نیچے زمین پر سے کسی نے کہا کہ سبحان اللہ، کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنا بہترین ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی حکومتیں دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، جو حکومت ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو ہم بھی اگر دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، مغفرت کے وعدے ملتے ہیں، تو اس کو معمولی نہ سمجھے، اس کو بہت بڑی چیز سمجھے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے۔ آج ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم مغفرت کے وعدوں پر، دین کی مجالسوں کے اوپر یقین کی بنیاد نہیں ہے، کہ ہمیں دین کے اوپر یقین نہیں ہے۔ انسان کو دنیا کے اوپر بہت سارا یقین ہے، دین کے اوپر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا ہمارے سامنے ہے اور دین ہم سے پوشیدہ ہے، دین کے اور آخرت کے جو بھی مرحلے ہم سے پوشیدہ ہے، اور دنیا کے ہمارے سامنے 24 گھنٹے پھرتی رہتی ہے، کہ انسان صبح اٹھتا ہے وہاں سے لے کر رات کو سوتا ہے وہاں تک، زندگی کی شروعات سے لے کر موت کی آخری دم تک انسان اس دنیا کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، کہ کھانا بھی ہوتا ہے، پینا بھی ہوتا ہے، نوکری، دھندا، کاروبار جو بھی ہوتا ہے، سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے ارد گرد ہوتا رہتا ہے۔ تو دنیا اس کے سمجھ میں آتی ہے، دنیا کا یقین اس کے سمجھ میں آتا ہے، دل کے اندر پیوست کر جاتا ہے کہ دنیا سے ہوتا ہے، دنیا سے ہوتا ہے، سب کچھ دنیا سے ہوتا ہے۔ تو انسان کی کانوں کے اندر اتنا دنیا سے ہونا سنا جاتا ہے، اور اپنی زبان سے اتنا ہم دنیا کو ہونے کو بولتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے کہ نہیں، واقعی دنیا سے ہی ہوتا ہے۔ انسان چھوٹا ہوتا ہے، ابھی ہم نے کمانے کا زمانہ شروع نہیں ہوا، ابھی ہم کوئی کاروبار دھندا وغیرہ نہیں کرتے، تو ہم اپنی زبان سے، جیسے بچے ہوتے ہیں اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ چیز کون لایا، ٹافی لایا تو کون لایا، کہ میرے ابا لایا، کھانا کس نے پکایا تو میری امی نے پکایا، تو اس کا یقین ایک بن جاتا ہے کہ کھانا پکانے والی، کھانا دینے والی میری امی ہے، ٹافی دینے والی، روپیہ 5 روپے 10 روپے دینے والے میرا ابا ہے، اس کا ایک یقین بن جاتا ہے۔ تو یقین کی بنیاد پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج بڑھتے بڑھتے ہمارا یقین، ہم کاروبار کے اندر، دھندوں کے اندر، تجارت کے اندر، زراعت کے اندر، کھیتی کے اندر اور دنیا کے ماحول کے اندر ہم اتنا گھس گئے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی بولنے لگے، ہم بھی سننے لگے کہ ہمارے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا کہ نہیں بھائی نہیں، صرف اور صرف ہوتا ہے تو دنیا سے ہوتا ہے، حالانکہ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک دین اور آخرت، دین اور آخرت کے پوشیدہ چیزیں ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آتی، کہ قبر میں جانا تو ضرور ہے، لیکن قبر میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا مشاہدہ نہیں۔ حشر کا میدان قائم ہونے والا ہے، لیکن وہاں کیا ہوگا
किताबों में, अहादीस में, कुरान वगैरह में पढ़ा कि कब्र में ये होगा, हशर में ये होगा, क़यामत में ये होगा, पुलसिरात पर ये होगा, जन्नत में ये होगा, जहन्नम में ये होगा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमने सुना है और हम इसको सिर्फ सुनी अनसुनी कर देते कि सुना तो भी क्या, नहीं सुना तो भी क्या। तो जितना अगर हम इसको यकीन के साथ सुनेंगे तो उतना ही ये हमारे दिलों के अंदर बैठेगा और जब दिलों के अंदर बैठेगा तो फिर आखिरत का यकीन हमारे दिलों के अंदर व्यवस्थ हो जाएगा। फिर इंसान दुनिया से होता हुआ नहीं बोलेगा, फिर इंसान कुछ भी होगा तो फिर आखिरत से और अल्लाह ताला से होता हुआ बोलेगा। कि इंसान को अपने नौकरी में, कारोबार में, धंधे में अगर नफा हासिल हुआ तो फिर ऐसा नहीं कहेगा कि ये मेरी जात से हुआ, मैंने अपनी अक्लमंदी से, अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से मैंने ये काम ऐसा किया तो ये ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे नफा हासिल हुआ। फिर इंसान के बोल ऐसे नहीं होंगे। और जब अल्लाह ताला से होने का यकीन दिलों के अंदर बैठेगा तो फिर इंसान को अगर नफा हासिल होगा तो कहेगा नहीं, ये सब कुछ जो नफा मुझे हासिल हुआ है ये नफा देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। इसमें कोई दूसरा भागीदार नहीं है, दूसरा कोई पार्टनर नहीं है, दूसरा कोई शरीक नहीं है कि अल्लाह से भी होता है और दूसरी चीजों से भी होता है, ऐसा नहीं। जैसे हम दवाई खा रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अल्लाह से भी होता है और दवाई से भी होता है, ऐसा नहीं। दवा तो एक असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है। अल्लाह ताला ने असबाब बहुत सारे पैदा फरमाए, लेकिन असबाब असबाब के दर्जे में होने चाहिए, असबाब यकीन के दर्जे में नहीं होने चाहिए। आज हमने असबाबों को भी यकीन के दर्जे में बना रखा है, जिसकी वजह से हमें असबाब से होता हुआ नजर आता है और असबाब पर हमारा यकीन जम गया है। लेकिन नहीं, दवा से नहीं होता, दवा तो एक असबाब है, बल्कि अल्लाह ताला से होता है। नौकरी, कारोबार, धंधे से और बिजनेस से और पैसों से कुछ नहीं होता, ये तो सब असबाब है। सब कुछ होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से होता है, अल्लाह ताला ने किया तो होता है, अल्लाह ताला की मर्जी ना होती तो कुछ ना होता। इसी तरह अगर एक इंसान को नुकसान पहुंचता है कि अपने कारोबार में कोई खोट पड़ गई, अपनी इस साल की खेती के अंदर नुकसान आ गया कि जैसा गुज़िश्ता साल जो नफा हासिल हुआ था उससे तो इस साल बहुत कम नफा हासिल हुआ, तो फिर इंसान का ध्यान अगर दुनिया पर होगा, असबाब पर होगा, तो फिर फौरन कहेगा कि मैंने ये काम किया था तो जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, मैंने ये बोला था कि इस तरह मत करना, फिर भी उन्होंने ऐसा किया तो जिसकी वजह से मुझे इस खेती के अंदर, इस कारोबार के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। तो ये असबाब और दुनिया के ऊपर यकीन बोलता है। और एक अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह पर यकीन रखता है कि सब कुछ करने धरने वाली जात सिर्फ और सिर्फ तन्हा अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता, वो तन्हा है, वो जैसा चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिसको चाहता है, जिस तरह चाहता है वो होकर रहता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता। तो फिर अगर अल्लाह के ऊपर यकीन होगा तो नुकसान के ऊपर भी इंसान की नजर, इंसान का दिलो दिमाग, इंसान का रुझान अल्लाह ताला की जात के ऊपर होगा कि नहीं, इस नुकसान के अंदर भी अल्लाह ताला की जात है, जिसको अल्लाह ताला ने नुकसान करार दिया, इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, बस उस पर जम जाना है, उस पर सब्र करना है। हाँ कि इंसान, हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर हर इंसान कामयाब होना चाहता है कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ, हम तमाम कामयाब हो जाए। दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, और मुल्क और दर मुल्क हुक्मरान, छोटा बच्चा से लेकर बड़े से बड़ा अगर इंसान होगा वो भी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। तो कामयाबी का दारो मदार अल्लाह ताला ने दीन पर रखा है, ईमान पर रखा है, यकीन पर रखा है, अल्लाह ताला की जात से होने पर रखा है, न कि दुनिया पर रखा है, न कि असबाब पर रखा है, न कि गैरुल्लाह पर रखा है। और कामयाब और नाकामयाब होना ये अभी हमें मालूम नहीं हुआ, हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि मैं कामयाब हो गया या मैं नाकामयाब हो गया। जैसे स्कूल का बच्चा देखता है कि मैं तो कामयाब होना चाहता हूँ, छोटा सा बच्चा होगा वो भी स्कूल इसलिए जाता है ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, मदरसे के अंदर छोटा सा बच्चा जाता है वो भी इसलिए जाता है ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, कॉलेज के अंदर जाने वाला बच्चा होगा वो भी कहेगा कि मैं तो इसलिए जाता हूँ ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ, ताकि मेरी आने वाली जिंदगी क्या है
خوشگوار گزرے اور بس راحت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزرے. لیکن کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. کوئی انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں, میرے پاس تو بنگلہ ہے, میرے پاس تو گاڑی ہے, میرے پاس تو بہت سارا کھیت ہے اور بہت ساری زمینیں ہیں, بہت سارے اسباب ہیں, میں تو کامیاب ہو گیا. تو انسان کا دھوکہ ہے. اس کی کامیابی مال کے اندر, مالداری کے اندر, پیسوں کے اندر, بنگلے کے اندر, گاڑیوں کے اندر, اس کے اندر نہیں ہے. اور ایک انسان یہ سمجھے کہ میں تو فقیر انسان ہوں, میرے پاس رہنے کے لیے جھوپڑا ہے, میرے پاس کھانا بھی مختصر ہے, روکھا سوکھا کھاتا ہوں اور کچھ زیادہ اسباب نہیں ہے, تو میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہوں. تو یہ انسان ناکام نہیں ہے. ایک انسان ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے, انسان کو مصیبتیں پہنچتی ہے بیماری کی وجہ سے, تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. تو یہ ناکامیابی نہیں ہے. اور ایک انسان دنیا کے اندر بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچ گیا, بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ گیا, بڑے سے بڑا آفیسر بن گیا, تو وہ یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو یہ اس کی کامیابی نہیں ہے. حقیقی کامیابی اور ناکامیابی اس کا پتہ جب چلے گا جب انسان کی یہ جو دھوکے کی آنکھ ہے یہ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی. آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ ایک دھوکے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. انسان کی کامیابی کا اور ناکامیابی کا پتہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کامیاب ہوا یا ناکامیاب ہوا. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی زندگی دی ہے. یہ زندگی کتنی ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. اب ہمیں سے ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ میری امت کتنی گزر چکی ہے. کسی کی 25 سال, کسی کی 30 سال, کسی کی 50 سال, کسی کی 70 سال. اور انسان کا ہر دن اپنی زندگی کے اندر سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور ہر انسان اپنی دنیا سے کیا دور ہوتا جا رہا ہے اور آخرت سے ہر دن قریب ہوتا جا رہا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ بس میری زندگی میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں, میری عمر 20 سال تھی اب 22 سال ہو گئی ہے, 25 سال ہو گئی ہے, تو میں دنیا کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اور آخرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے, بلکہ جس کی جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ انسان دنیا سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور آخرت کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک زمانہ تھا, ایک وقت تھا کہ ہم چھوٹے سے بچے تھے, پھر انسان کا ایک وقت گزرا کہ انسان 20 سال 25 سال ایک نوجوان کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, پھر کچھ سال گزرتے 35 40 سال ہو جاتے, انسان کے بڑھے عمر کو پہنچ جاتا ہے, پھر انسان کے 60 70 سال کی عمر پہنچ جاتی ہے, گویا کہ انسان بوڑھا ہو گیا. تو ہم موت سے اور آخرت سے ہر دن قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہمارا جسم بڑھتا جا رہا ہے, ہمارا ہاتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہمارا جسم, ہمارے بال, ہمارے جسم کا ہر عضو بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہو رہا. لیکن ہم کتنی تیاری آخرت کی کرتے ہیں اور کتنی تیاری دنیا کی کرتے ہیں, یہ ہمیں سے ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ میری جو اتنی سال کی زندگی گزر چکی ہے, تو اتنی سال کی زندگی کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کتنے کیے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کتنے کیے. ہمیں سے ہر ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں کہ میری 20-25 سال کی جو زندگی گزر چکی کہ بلوغت کے بعد, بالغ ہونے کے بعد میں نے اپنی کتنی نمازوں کو ادا کیا, میں نے اپنے کتنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی کے اندر کتنے لایا. اتنی سال کی جو میری زندگی گزری ہے, کیا میرے اللہ مجھ سے راضی تھا اس حال کے اندر گزری ہے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اس حال کے اندر میری زندگی گزری ہے؟ یا پھر جو میں نے اتنی سال کی زندگی جو گزاری ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ گزار دی کہ اتنا جو وقت گزرا بس میں نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، جس کی بدولت انسان دنیا کے اندر بھی ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے اور آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی اس کے اندر بھی انسان کو ناکامی بھگتنی پڑے گی۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے، ایک وقت ہے کہ انسان کی موت تک کا جو وقت ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک دن انسان کا قیمتی ہے۔ لیکن آج ہم ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہم اپنی ذات کے اندر اگر غور و فکر کرتے تو وقت کی کچھ اہمیت ہی نہیں کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں سہرے سوچ سکتا ہے کہ ہم صبح میں اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے اور اٹھنا ہمارا 9-10 بجے اٹھتا ہے، اٹھنا ہمارا 9-10 بجے ہوتا ہے کہ جب سورج بھی آسمان کے بہت اونچی جگہ پر آ جاتا ہے، تب ہمارے نوجوان طبقہ اور ہم بستروں کے اندر سوئے پڑے ہوتے ہیں اور پھر جب دوپہر کا کھانے کا وقت آتا ہے تب ہم ناشتہ کرتے ہیں اور جب شام کو کھانے کا وقت آتا ہے تب انسان دوپہر کا کھانا کھاتا ہے اور فجر کی نماز تو اس کی بستر کے اندر ہی چلی جاتی ہے۔ اور اب تو ٹھنڈی کا زمانہ آ گیا ہے تو انسان بس ٹھنڈی کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراضی کرنے میں درک نہیں کرتا کہ ہماری تھوڑی سی انسان مشقت نہیں اٹھاتا کہ آج کل جو فجر کا وقت ہے کتنا لیٹ ہو گیا ہے، 6 بجے نماز پڑھتی ہے ہر مسجد کے اندر، پھر بھی ہم اگر مسجدوں کے اندر دیکھتے تو وہی جو آنے والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق نصیب ہوتی ہے وہی لوگ آتے ہیں اور وہی 1-2 صفحے ہوتی ہے وہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ انسان اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا، انسان اپنے وقتوں کو ضائع کرتا ہے اور ظہر کی نماز ایسے ہی دھندے کاروبار کے اندر اور ایسے ہی دوپہر کے سونے کے اندر دکھا دیتا ہے۔ عصر کی نماز ایسے ہی انسان ہم کیا کرتے چائے کے ہوٹلوں پر اور ایسے ہی ہائی وے کے اوپر انسان گزار دیتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے کاروبار کے اندر سے واپس آنے میں گزار دیتا ہے۔ عشاء کی نماز جب وقت ہوتا ہے تب انسان گھر پہ آتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے تو بس اپنی دھن کے اندر، اپنے لگن کے اندر مست ہو جاتا ہے اور اس کو مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اگر ہم اس وقت کو اگر صحیح بنائیں گے، قیمتی بنائیں گے تو یہ وقت کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمیں کام دے گا کہ آج ہمارے پاس وقت تو بہت سارا ہے لیکن ہم اس وقت کو جہاں پر استعمال کرنا چاہیے وہاں پر استعمال نہیں کرتے۔ اگر آج ہم فجر کی نماز کے اندر جلدی سے اٹھ جائے، مسجد کے اندر آ جائے، فجر کے اندر مشورہ ہوتا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو 5-10 منٹ کے لیے بٹھا دیں گے، فجر میں مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو 5-10 منٹ کے لیے بٹھا دیں گے تو ہماری کوئی دنیا آگے پیچھے نہیں ہو جائے گی کہ ہمیں کوئی دنیا کے اندر بڑا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلیم کے اندر، اسی مشورے کے اندر ہمارے لیے خیر چھو کے رکھی ہو کہ ہم تعلیم کے اندر آ گئے اور فضائل کی تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیریں ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے وہ نورانی الفاظ ہوتے ہیں اور قرآن اور احادیث کا ایک عجیب نور ہوتا ہے کہ اس نور جب حاصل ہوگا کہ انسان تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھے گا، کہ تعلیم کے اندر بیٹھے گا، اپنے آپ کو محتاج بنا کر بیٹھے گا، اس کو دھیان کے ساتھ سنے گا اور عمل کی نیت سے سنے گا کہ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا تو پھر جو حدیث پڑھی جائے گی وہ حدیث کا نور اس کے دل کے اوپر اثر کرے گا اور پھر انسان اس کے اوپر عمل کرنے والا بنے گا کہ ہم نماز کے لیے نہیں آتے تھے لیکن آج مسجد کے اندر نماز کے لیے آ گئے
اور تعلیم کے اندر نماز کے اہتمام کے اوپر حدیث پڑھی گئی، جس کو ہم نے غور کے ساتھ سنا، فکر کے ساتھ سنا، کڑن کے ساتھ سنا، لگن کے ساتھ سنا اور عمل کی نیت کے ساتھ سنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے نور کو جب ہمارے اوپر داخل کیا، ہمارے اندر داخل کیا، ہمارے دل کے اوپر اس نور کا اثر ہوا، تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر جو انسان کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا، ویسا انسان 5 وقت کی نمازوں کا پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج بنا کر مسجد کے اندر لائیں گے، تعلیم کے اندر بٹھائیں گے اور مشورے کے اندر بٹھائیں گے۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ مشورہ اس میں چند لوگ جمع ہو جاتے، یہ تعلیم جس کے اندر چند لوگ جمع ہو جاتے، 5-10 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، ہم معمولی طور سے سنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو حقیقی معنوں کے اندر سنیں گے تو پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ وہ ہر دن ہمارے اندر کچھ نہ کچھ نیا پیدا کرے گا، ہر دن ہمیں کیا ہے عمل کے اوپر کھڑا کرے گا۔ لیکن یہ جب ہوگا جب انسان اپنے آپ کو محتاج بنا کر اپنے آپ کو بٹھائے کہ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ انسان کو محتاج بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ہاں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم میں سے اگر کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، چاہے کون سی بھی لائن کی ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کا رجحان، سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا ہاتھ، سب سے پہلا جو سوال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کا رجحان دنیا کی طرف اور دنیا والوں کی طرف اور دنیا کے پیسے والوں کی طرف ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں فلاں شخص کو ملوں گا، اپنے دوست کو ملوں گا تو وہ میری پیسوں کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ لیکن وہی انسان اگر مسجد کے اندر آئے اور مسجد کے اندر آ کر سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ انسان کو جب بھی ضرورت پڑے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر لوگوں کے پاس مانگتے، لوگوں کے سامنے سوال کرتے، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، تو جس کی بدولت پھر ہم مایوس ہو کر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس آتے، پھر ہم یہ گیلے گاتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کی وجہ سے ہماری نماز ہمیں کام نہیں دیتی، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں ہمیں کام نہیں دیتی۔ لیکن ہم میں سے ایک سوچ سکتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا رجحان، سب سے پہلے قدم کس کی طرف اٹھے، کہ مخلوق کی طرف اٹھے یا خالق کی طرف اٹھے، کہ ہمیں اس یقین کے ساتھ اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایسے پختہ یقین ہو جائے کہ ہمارا ہر وقت، ہر دم، ہر گھڑی خالق کی طرف ہو، مخلوق سے ہٹ کر ہمارا یقین خالق کی طرف ہونا چاہیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے اندر اور ہمارے اس مسلمانوں کے اندر ایک دو چیز ایسی ہے جس کی بہت ہی کمی ہے۔ ایک تو دعاؤں کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، کہ ہم دعا مانگتے ہی نہیں، چاہے جیسے کہ حالات، انفرادی طور پر حالات آتے تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے، اجتماعی طور پر حالات آتے تو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع نہیں کرتا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم کو مخلوق کے سامنے مانگنا پڑتا ہے۔ لیکن جس وقت اور جس دن سے ہم اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں گے، تو پھر مخلوق سے ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر ہر وقت ہمیں خالق سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور پھر ہمارے کام اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں رکھ دی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوا تو ہمارے کوئی کٹورا لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر نہیں ہونا پڑے گا کہ ہم کٹورا لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں یا پھر رومال لے کر جھولی بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں. جیسے دنیا کے اندر دستور ہے, دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے مانگنے کا طریقے مختلف ہے. کہ کسی کے مانگنے کا طریقہ کہ کٹورا لے کر انسان مانگتا ہے, کسی کے مانگنے کا طریقہ رومال بچھا کر مانگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل آسان ہے. نہ ہمیں اللہ کے سامنے کٹورا لمبا کرنا ہے, نہ ہمیں رومال بچھانا, نہ ہمیں اپنے ہاتھ کو لمبا کرنا ہے. بلکہ جب بھی انسان جون سی بھی تنہائی میں ہو, چاہے اجتماعی طور پر ہو, لیکن جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل رجوع کرتا ہے اور انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جب جاتا ہے تو انسان اگر رات کو بھی بستر میں اٹھتا ہے, اسے جب اپنے گناہوں کے اوپر شرمندگی ہوتی ہے, اپنے گناہوں کا اوپر اور اپنی زندگی کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے, تو پھر ہمارے لیے تو آسان ہے کہ ہم اپنے بستر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بس ہاتھ آگے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. ہمیں کوئی رات کو ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے رکھا ہے اس طرح کہ ہمیں اگر رات کو ضرورت پیش آ گئی, سفر میں ہمیں کوئی ضرورت پیش آ گئی, تنہائی میں کہیں راستے میں چل رہے وہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت پیش آئی, تو بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرے گا. تو ہمارے لیے تو بہت ہی اچھی چیز ہے, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو ہمیں نعمت سمجھنی چاہیے. اور دوسری جو ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے وہ ذکر کی ہے کہ ہم بیان تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں کہ انسان بیٹھتے تو بعض لوگ ایک گھنٹہ 2 گھنٹے تک انسان بیان کر لیتا ہے, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لگاؤ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کانٹیکٹ کا معاملہ ہے, تعلق کا معاملہ ہے, اس کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہمارا اس کے اندر 0 نمبر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کو بہت کم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت کم عاجزی سے اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت کم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کمزوری ہے. جب انسان ان کمزوریوں کو پورا کرتے ہوئے, اس خالی جگہ کو پور کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا اور اپنی زندگی کو گزارے گا تو پھر اس کی بات کے اندر, اس کی زندگی کے اندر اس کی کیفیت کچھ اور ہوگی. آج ہماری زندگیاں کیا ہے, اعمال کے بغیر گزر رہی ہے, اعمال سے کوری ہے, اعمال کے بغیر گزر رہی ہے. اور جب اعمال کے بغیر گزر رہی ہے, اعمال سے خالی ہونے کے ساتھ گزر رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر, ہماری عبادتوں کے اندر مزہ نہیں آتا. کہ ہم نماز تو پڑھتے, ہم اللہ اکبر تو کہتے, لیکن اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہمارے دھیان نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے, ہمارا دھیان دنیا کی طرف, اپنے کاروبار کی طرف, اپنے بیوی بچوں کے اندر چلا جاتا ہے. لیکن جب اگر ان عبادت کو اگر انسان اعمال کے ساتھ گزارے, اعمال کے ساتھ پر گزرے, خشوع خضوع کے ساتھ کرے, اخلاص کے ساتھ کرے, تو پھر انسان جب اللہ اکبر کہے گا کہ نہیں, سب سے بڑی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے, وہی سب سے بڑا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی جاندار نہیں, کوئی حیوان نہیں. تو پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی آئے گی, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کو سمجھ میں آئے گی, اللہ کے صفات اس کو سمجھنے والا بنے گا کہ نہیں, سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. دنیا کے اندر بعض چیزوں کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے کہ جو دنیا کے اندر انسان اس کو بہت بڑی سمجھتا ہے, جیسے پتھر ہے, لوہا ہے, آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, لیکن ان کو بھی ختم کرنے والا ایک نہ ایک ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہے گا تو اس کے سامنے اللہ اکبر کے جب کہنے کی وجہ سے اللہ کی بڑائی اس کے سامنے ہوگی. لیکن آج ہم اللہ کی بڑائی کے ساتھ اللہ کی ربوبیت اور اس کی صفات کو بھول کر جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نمازوں کے اندر دھیان نہیں لگتا. نماز سے بے دھیان, ہم نماز بے دھیان پڑھتے ہیں. ہم سجدہ تو کرتے ہیں لیکن سجدہ
बस नाम का होता है, रुकू करते हैं तो रुकू बस नाम का होता है। इमाम साहब अल्लाह अकबर कहकर जब रकात बांधते हैं तो हम भी उनके पीछे नमाज पढ़ लेते और जब सलाम फेरते हैं तो हम भी सलाम फेर लेते। हमें मालूम नहीं होता कि पहली रकात में इमाम साहब ने कौन सी आयत पढ़ी, कौन सा कुरान में से कौन सी जगह से कुरान की तिलावत की, हमें मालूम नहीं होता। और कितनी रकातें हुई हम खुद उसके अंदर शक में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने नमाज को नमाज नहीं समझा, नमाज को नमाज हमने नहीं बनाया। इसकी वजह से आज हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। हज़रत हातिम हसन रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग है, उनकी कैफियत किताबों के अंदर लिखी है कि जब नमाज का वक्त आ जाता है तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से वुजू करता हूँ और जहाँ मुझे नमाज पढ़नी होती है तो वहाँ जाकर मैं इत्मीनान के साथ पहले बैठता हूँ कि मेरे तमाम आज़ा जिस्म के उसके अंदर सुकून सा हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है। आज हम अपने आप का देखें कि मुझे जब नमाज का वक्त होता है तो मेरी क्या कैफियत होती है कि मैं फटाफट और स्पीड के अंदर वुज़ू करता हूँ और इमाम साहब अगर रुकू में जाने लगते हैं तो मैं दौड़ता हुआ आकर अल्लाह अकबर कहकर फौरन रुकू में चला जाता हूँ। मेरा कयाम हुआ भी या नहीं हुआ ये भी मुझे मालूम नहीं है। तो हज़रत हातिम हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे नमाज का इरादा होता है, नमाज का वक्त होता है तो मैं अच्छी तरीके से वुज़ू करता हूँ और जहाँ मुझे नमाज पढ़नी होती है वहाँ जाकर इत्मीनान के साथ बैठता हूँ और मेरे जिस्म के तमाम आज़ा के अंदर सुकूनियत आ जाती है, तमानियत आ जाती है, एक इंसान को सुकून महसूस होता है। उसके बाद फिर मैं खड़ा होता हूँ नमाज के लिए और जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो हजरत की कैफियत कुछ और थी और हमारी कैफियत कुछ और होती है। हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बस ऐसे ही हम अल्लाह अकबर कहकर रकात बांध लेते हैं। और हजरत हातिम हसन रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज के लिए खड़े होते तो फरमाते कि मैं इस ध्यान के साथ नमाज पढ़ता हूँ कि मेरे सामने काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है, अल्लाह ताला का घर है और मेरी दाहिनी जानिब जन्नत है और मेरी बाईं जानिब जहन्नम है। मैं पुलसिरात के ऊपर खड़ा हूँ, मेरे पीछे मौत का फरिश्ता है, गोया कि मैं आखिरी नमाज पढ़ रहा हूँ। हमारा अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर हिसाब लगाए कि मेरी 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी, मेरी 50 साल की जिंदगी गुजर चुकी, कभी हमें एक रकात, एक रुकू, एक सजदा भी हमें ऐसा नसीब नहीं हुआ कि हमें कभी इस ध्यान के साथ नमाज पढ़ी हो कि मेरे सामने अल्लाह का घर है, कि मेरे दाहिनी जानिब जन्नत हो, मेरे बाईं जानिब जहन्नम हो और पुलसिरात के ऊपर गोया कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मौत का फरिश्ता मेरे पीछे खड़ा हुआ है और ये मेरी आखिरी नमाज है। कभी मैंने इस ध्यान के साथ नमाज नहीं पढ़ी। तो अल्लाह वाले इतना सब कुछ करके अल्लाह ताला के सामने इतनी आजीजी के साथ पेश आ करके, इतने इखलास के साथ, इतने ध्यान के साथ, इतने खौफ के साथ, इतने डर के साथ नमाज पढ़ते हुए भी डरते थे बाद में कि इसके बाद भी मैं शक में रहता था, मुझे खौफ होता था, मुझे डर होता था कि क्या मेरी ये नमाज कबूल भी होगी या फिर वापस कर दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। हम अपनी जिंदगी के अंदर हिसाब लगाए तो मैंने इतने साल नमाजें पढ़ी लेकिन हमारा दिल इत्मीनान करके बैठा हुआ है, हमारा नफ्स से इत्मीनान दिला कर बैठा है कि मैं जो नमाजें पढ़ता हूँ मैं तो अच्छी खासी नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो पक्की इखलास के साथ नमाज पढ़ता हूँ। ये हमारे नफ्स का धोखा है। हमने इतनी जिंदगी गुजर चुकी, कभी हमने अपने मस्जिद के इमाम साहब मौलाना साहब से भी कभी हमने जाकर कभी हमने बताया नहीं कि इमाम साहब, हाफिज साहब, क्या मेरी ये रुकू मेरा सही है, क्या मेरा ये तकबीर उला करना सही है, क्या मेरा सजदा सही है, क्या मेरा तहियात की मिकदार में बैठना सही है। कभी हमने उनको सूरह फातिहा पढ़कर नहीं सुनाई। तो ये कब होगा जब हमारे अंदर फिक्र होगी, कुड़न होगी। कि बाद बुजुर्गों के बारे में हमने सुना कि वो एक मदरसे के अंदर गए तो वहां पे एक बड़े मुफ्ती साहब थे, तो वहां जाकर इतनी उम्र के अंदर दावत और तबलीग की मेहनत के अंदर लगे हुए एक बुजुर्ग
جن کی عمر بہت ساری اس محنت کے اندر لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک مدرسے کے اندر گئے تو وہاں پہ مفتی صاحب کے سامنے رکوع اور سجدہ کر کے بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب میرا رکوع صحیح کرو، میرا رکوع کیا صحیح ہے غلط آپ ذرا چیک کرو۔ ہم ذرا سوچے کہ ہم آج اتنے وقت سے لگے ہوئے ہیں تو کیا ہم نے اپنے رکوع کو کبھی صحیح کیا؟ کیا ہم نے اپنے سجدے کو کبھی صحیح کیا؟ کیا ہم نے اپنی سورہ فاتحہ اور قرآن کو کبھی صحیح کیا؟ ہم دعوت کے اندر محنت کے اندر لگے ہوئے تو صرف اس کے اندر بیانات ہی بیانات نہیں، صرف اس کے اندر باتیں ہی باتیں نہیں، بلکہ اس کے اندر اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ تبلیغ کے معنی کیا ہے؟ تبدیلی، کہ اپنی زندگی کی تبدیلی آنی چاہیے۔ کہ ہم لوگوں کی تو بہت فکر کر رہے، بہت سارے کشٹ کر رہے، بہت ساری ملاقاتیں کر رہے، بہت دین کی دعوت دے رہے، بہت کچھ کر رہے، لیکن اگر ہم نے اپنے ذات کو بھول چکے، اپنے آپ کو بھول چکے تو ہمیں اس کے ذریعے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ ہمیں سے ہر ایک کہ کہنے والا، بیان کرنے والا، بات کرنے والا اور سننے والا ہر ایک انسان اس نیت سے بولے اور اس نیت سے سنے، اس نیت سے دین کی محنت کو کرے کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، کہ میں جو بھی دین کی کام کو کرتا ہوں، جو بھی دین کی محنت کو کرتا ہوں، یہ میں کسی کو حاجی نمازی کے لیے نہیں کرتا، کہ میں اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ ہمارے گاؤں کے اندر 100% نمازی ہو جائے، 100% حاجی ہو جائے، 100% لوگ دین کے اوپر چلنے والے بن جائے۔ یہ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے سے اس کا نفع ہمیں دکھائے گی، لیکن سب سے پہلی ذات کی ہماری نیت ہو کہ یہ جو میں دین کی محنت کرتا ہوں یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے میرے اپنی آخرت کا مسئلہ ہے، بعد میں لوگوں کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر میں جائے گی تو پوچھا جائے گا کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ تو سب سے پہلے ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کتنے چلے، کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کتنا چلے، تم نے اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کی سنتوں کو کتنا لائے، اور تم اپنی ذات کو دین کے اوپر کتنا ڈھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، یہ زندگی ایک موقع ہے، ایک نعمت ہے زندگی بھی، کہ آج ہم رفتہ رفتہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی قدر اب کر لیں گے تو باقی جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر ہمیں پچھتانا نہیں پڑے گا، کہ انسان کی دنیا کا پچھتانا بھی کوئی پچھتانا نہیں ہے، کہ انسان کو دنیا کے اندر تھوڑا سا گھاٹا ہو جائے گا، تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا دین کی خاطر، تو یہاں کا نقصان، یہاں کا گھاٹا تھوڑا سا ہے، بس موت تک کا گھاٹا ہے، موت تک کی نقصان ہے، باقی جو آخرت کا نقصان اگر ہو گیا تو وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے، وہاں کی نقصان کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ ہمیں سے یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت ساری زندگی باقی ہے، ابھی تو میں جوان ہوا ہوں، ابھی تو میری موت بہت دور ہے، تو یہ ہمارا نفس کا دھوکہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو اچھی خاصی جی سکتا ہوں، بلکہ ہماری موت کب آ جائے ہمیں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ دھوکے کی آنکھ کو ایک نہ ایک دن بند ہونا ہے اور حقیقی آنکھ کو ایک نہ ایک دن کھلنا ہے، اور جب یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی تو پھر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے آ رہا ہے۔ لیکن اگر انسان نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تو پھر انسان کو آئندہ جو آنے والی جو زندگی، جو لامحدود زندگی، اس کے اندر انسان کو پچھتاوا اور افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا کی زندگی کو، جو مختصر سی زندگی ہے، اس کو اگر ہم نے ایسے ہی گزار دیا، ایسے ہی برباد کر دیا اور ہم نے گناہوں کے اندر گزار دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر گزار دیا، نبی کے طریقوں کو ہٹ کر زندگی گزار دی، تو پھر جب موت کی پکڑ آئے گی تو پھر انسان افسوس کرے گا، آخرت کے اندر انسان افسوس کرے گا، پچھتاوا کرے گا،
اور پھر وہاں کا پچھتاوا کرنا، وہاں کا افسوس کرنا، وہاں کا رونا انسان کو کام نہیں دے گا۔ تو دنیا کے اندر انسان کی مختصر سی زندگی ہے، اس کو مختصر سی زندگی جانتے ہوئے گزارنی چاہیے، لیکن ہم نے امیدوں کو بھی بہت ساری لمبی کر کے ہوئے بیٹھے ہیں، اور خواہشات کو بھی بہت ساری لمبی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں امیدیں کر کے بیٹھے ہوئے کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو مجھے دنیا کے اندر کچھ رتبہ حاصل کرنا ہے، دنیا کے اندر کچھ بڑا بننا ہے، اور دنیا کے اندر اپنے نام کو کمانا ہے، دنیا کے اندر کچھ بڑا بننا ہے، کہ پیسے اکٹھا کرنے، بینک بیلنس جمع کرنا ہے، اور بہت کچھ عیش و عشرت کے ساتھ جینا ہے۔ یہ انسان کی خواہش، انسان کی ایک امید ہوتی ہے، اور ایک انسان کی خواہشات بھی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو پھر انسان خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر مال آ جاتا ہے تو پھر انسان خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اترانے لگتا ہے، اور انسان کے پاس جب مال نہیں ہوتا اور تھوڑا سا فقر آ جاتا ہے تو پھر انسان واویلا کرنے لگتا ہے، انسان پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے الٹی سیدھی پھر باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات نہیں ہے کہ مومنین ایسے نہیں ہوتے کہ انسان کے پاس، مومن کے پاس اگر مال آ جائے تو اترانے لگے، اور فقر آ جائے تو اس پر واویلا کرنے لگے، افسوس کرنے لگے۔ یہ مومنین کی صفات نہیں ہے۔ تو مومنین کی صفات تو کیسی ہے کہ انسان کے پاس جب مال آ جائے تو اس پر اترانے نہ لگے، بلکہ اپنے جان کو، مال کو، وقت کو، صلاحیت کو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے والا بنے، اور اس کے اندر اترائے نہیں، بلکہ جو کرنے کے کام ہے اس کے اندر، جو لگانے کا جو جگہ ہے، مصرف ہے، اس کے اندر پھر انسان لگائے۔ یہ مومنین کی شان ہے، مومنین کی صفات ہے۔ اور اگر مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، مومن کو فقر و فاقہ پہنچتا ہے، تو پھر فقر کی وجہ سے انسان ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا کہ پھر واویلا اور افسوس کرنے لگتا ہے، بلکہ اس پر انسان صبر کرتا ہے۔ تو جو ان دونوں صفاتوں کے ساتھ چلے گا گویا کہ وہ مومن ہے، اور یہی انسان کی کامیابی ہے کہ آخرت کے اندر من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کو بولتے ہوئے، دنیا کو سنتے ہوئے، دنیا کو دل و دماغ سے سمجھتے ہوئے، اور زندگی کے شروعات سے موت کے آخر تک ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنا بولا، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر کامیابی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے دین پر رکھا ہے، ایمان پر رکھا ہے۔ جتنی بھی ہم اس ایمان کے پیچھے، دین کے پیچھے محنت کریں گے، اتنا یہ ایمان ہمارا بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ دعا کیجیے ہم آئیں گے، آپ مسجد کے اندر چلیے تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ تو یہ توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے ایمان کی جو سطح، جو ایمان کا پانا جس سطح پر اور جس کیٹیگری کا ہونا چاہیے، وہ کیٹیگری کا اور اس سطح کا ایمان ہمارا نہیں ہے، اس سطح کا ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اور جب ایمان ہمارا بڑھے گا تو پھر بڑھتا ہوا ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کھڑا کرے گا۔ پھر انسان بالغ ہو جائے گا تو پھر انسان کو صحیح سمجھ بوجھ آ جائے گی کہ نہیں، میرے بالغ ہونے کے بعد مجھ پر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اس کے اہتمام کے ساتھ قائم کرنا یہ فرض ہے۔ پھر اس کو انسان پورا کرنے والا بنے گا۔ یہ جب ہوگا کہ جب انسان کی ایمان کی کیفیت بدلے گی اور ایمان کی کیفیت بنے گی۔ اور جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو پھر انسان روزوں سے بھاگے گا نہیں، لوگوں سے بھاگے گا نہیں، بلکہ انسان روزوں کو رکھنے والا بنے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ مخلوق کا ڈر اور خوف انسان کی زندگی سے، انسان کے دلوں سے نکل جائے گا، اور پھر انسان اللہ کا حکم پورا کر کے رہے گا۔ پھر انسان کو چاہے جیسی بھی گرمی ہو، جیسی بھی ٹھنڈی ہو، پھر انسان روزوں کو رکھنے والا بنے گا، نماز کو ادا کرنے والا بنے گا۔ انسان صاحب نصاب ہے، انسان کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہے
تو اگر ایمان کی کیپیسٹی، ایمان کی کیفیت اگر زیادہ ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنے گا. انسان اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارے گا، انسان اس کے اندر سے جو حق ہے اس حق کو نہیں مارے گا، بلکہ پھر زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنے گا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے کہ انسان بیت اللہ کا حج کر سکے، تو پھر انسان اس کو جان کر حج میں جانے والا ہی بنے گا. تو اگر یہ ایمان بڑھے گا تو ہمارے اندر اعمال زندگیوں کے اندر آئیں گے. ایمان اگر زندگیوں کے اندر کم ہوتا چلا جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں کے اندر سے اعمال بھی آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے نکل جاتے ہیں. کہ ہم اگر دین کے پیچھے محنت کرتے، تھوڑا سا دین کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے، تو پھر ہمیں اس کا نفع ظاہر میں نظر آتا ہے. کہ ہم جب مقام پر آتے تو ہم کچھ دن کے لیے تسبیحات وغیرہ کی پابندی کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے، اور پانچ جو اعمال بتاتے، مشورے کے اندر بھی جڑتے، تعلیم کے اندر بھی بیٹھتے، گھر پہ جا کر بھی انسان تعلیم کرتا ہے، دونوں گشتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، مہینہ ہوتا ہے تو 3 دن بھی لگاتا ہے، 2.5 گھنٹے کی محنت کے اندر بھی جڑتا ہے. لیکن جب انسان تھوڑا سا اس کا جو یقین اور اعمال سے تھوڑا اگر دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے انسان سب سے پہلے انسان کی تسبیحات چھوٹ جاتی ہے. پھر انسان کا وقت آتا ہے کہ انسان مہینے کے اندر 3 دن نہیں لگاتا، پھر کبھی 2.5 گھنٹے کی محنت چھوٹ جاتی ہے، پھر 2 گشتوں میں سے انسان 1 گشت پہ آ جاتا ہے، پھر انسان 1 گشت کے اندر بھی لیٹ کو ہوتا ہے کہ کبھی مغرب کے اندر پہنچنا تھا تو میں عشاء کے وقت پہنچا. پھر انسان کی کیفیت تھوڑی سی اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ انسان کے گشت بھی چھوٹ چکے. پھر رفتہ رفتہ انسان کے گھروں کے اندر سے تعلیم بھی چلی جاتی ہے، پھر مسجد کی تعلیم سے بھی دور ہوتا ہے، پھر مشورے کے اندر سے بھی دور ہوتا ہے، اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان مسجد کے اندر مسجد سے بھی دور ہوتا ہے. تو یہ اعمال کے کم ہونے کی وجہ سے انسان سب اعمال زندگیوں سے نکل جاتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنا تعلق مسجد کے ساتھ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنے آپ کو جتنا جوڑیں گے، اتنا ہی ہماری ذات کو فائدہ ہوگا، اتنا ہی ہمارا یقین بنے گا، اتنا ہی ہمیں دنیا سے ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آئے گا. پھر ہمیں اللہ سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. پھر ہم اپنی زبان کے بول ہمارے صحیح ہو جائیں گے کہ نہیں، جو کچھ بھی حالات آتے ہیں، چاہے اچھے حالات ہو تو بھی، برے حالات ہو تو بھی، مسلمان اگر پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو بھی، اگر راحت کے اندر مبتلا ہے تو بھی، ہر حالت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر، ہر وقت کے اندر، ہر گھڑی کے اندر انسان کی نظر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر جاتی ہے. کہ جب یہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پہ آتا ہے، ایک فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے، یہاں پہ بیٹھتا ہے تو دلوں کو انسان کو سکون ملتا ہے اور گناہوں سے انسان بچتا ہے. لیکن جب اس مسجد کو چھوڑ کر انسان بس 10 قدم انسان دور چلا جاتا ہے تو پھر انسان مسجد کے ماحول سے دور کر باہر جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو انسان کے اندر وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر گناہ کا مادہ ابھرنے لگتا ہے. انسان ہر وقت ہر گھڑی انسان ایک فکر اور ایک سوچ میں رہتا ہے کہ میں کس طرح گناہ کروں. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کی نافرمانی والے اعمال آنے لگتے ہیں. تو اصل میں جو ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اس کو غنیمت جاننا ہے کہ میری جو زندگی ہے میں اس کو اطاعت والی زندگی بناؤں. کہ انسان کی زندگی کے اندر اطاعت ہوتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے. جیسے ہمارا اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا بڑا بچہ ہوتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، ماں باپ ان کو جیسا بولتے ہیں اگر ویسا کام کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو پھر ماں باپ کی جانب سے اس پر انعامات ہوتے ہیں، ماں باپ اس کا اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور اس کو بہت سارا انعام بھی ملتا ہے. کیونکہ اس نے اپنے بڑے کی اطاعت کی، اپنے ماں باپ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اطاعت والی صفت ہے. اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کے اندر
اطاعت والی صفت لائیں گے تو پھر اللہ کی جانب سے ہدایت عطا فرمائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ہدایت کے وعدے کہ ہم اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر ہم کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے گے. اور ہدایت کا مل جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ ہمیں بس ہدایت مل گئی، ہم نماز پڑھنے والے بن گئے، ہم روزہ رکھنے والے بن گئے، ہم اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن گئے، ہمارے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے طریقے آ گئے، گویا کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیونکہ جب انسان کی زندگی کے اندر ہدایت آتی ہے تو پھر انسان کی زندگی سے جہالت دور ہوتی چلی جاتی ہے. انسان کی زندگیوں کے اندر اور ماحول کے اندر، سماج کے اندر، گاؤں اور شہر کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر سے جہالت دور ہوتی ہے، خرافات اور بدعت دور ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی ہدایت والی ہوتی ہے. اور جب ہدایت نہیں ملتی تو پھر انسان کی زندگی اور معاشرے کے اندر ایک جہالت سی پھیل جاتی ہے. اور جب جہالت پھیلتی ہے تو پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. پورے معاشرے کے اندر ایک جہالت سی پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو دنیا کے حالات، دنیا کے موسم، دنیا کے اندر سب کچھ بدلنے لگتا ہے. کہ بے موسم کی بارش کا آنا اور مسلمانوں کے اوپر حالات کا آنا، یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جہالت لیے ہوئے بیٹھے، ہماری زندگیوں کے اندر سے ہدایت دور ہے اور ہمارے اعمال صالح کے بجائے بد ہو چکے، اچھے کے بجائے برے ہو چکے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر حالات آتے اور مسلمان مارا مارا پھرتا ہے، گھبرایا پھرتا ہے، ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اعمال کو صحیح نہیں بنایا، اپنے زندگی کے رخ کو صحیح نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے. تو ہمارے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج کر ایسے ہی بیکار اور ایسے ہی فضول نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقدس اور ایک مبارک ہستیوں کی جماعت کو بھیجا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ کے طور پر ہے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا معاملہ الٹا ہو چکا ہے کہ ہمارے سامنے ہر وقت ہر گھڑی دنیا کے لوگ، دنیا کی سیلیبریٹی، دنیا کے ایکٹر، دنیا کے کرکٹر یہ ہمارے سامنے ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن چکے. ہم اپنی زندگی کو گزارتے تو ان کے اعمال کو دیکھ کر گزارتے، وہ ایسے کپڑے پہنتے تو ہم بھی ان کے مطابق کپڑے پہنتے، وہ اس طرح چلتے تو ہم بھی ان کے مطابق چلتے، وہ اس طرح بولتے تو ہم بھی ان کے مطابق بولنے لگتے. یہ ہمارا سیوا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے اور ان سے بڑھ کر کوئی نمونہ، کوئی طریقہ دنیا کے اندر آج تک نہیں آیا اور نہیں قیامت تک کوئی ایسا نمونہ دنیا کے اندر آنے والا ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، جس کی رہبری کے اندر زندگی گزاری جائے. ایسی شخصیت آج تک دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے زندگی سے لے کر، پیدائش سے لے کر موت تک کس طرح زندگی گزارنا سب کچھ ہمیں بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی بولنا کس طرح تھا، اللہ کے نبی کا چلنا کس طرح تھا، ہر چیز کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے، انکساری کے ساتھ چلتے تھے. اور آج ہمارا چلنا کیسا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں. ہمارے پاس ایک دو روپیے آ جاتے ہیں، ایک دو پیسوں کے مالک ہو جاتے ہیں تو ہماری چال چلن بدل جاتی ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہماری زندگی کا جون سا بھی دکھ ہو، جون سا بھی وقت آ جائے، چاہے خوشحالی ہو تب بھی، بدحالی ہو تب بھی، راحت کے اندر زندگی گزارے تب بھی اور اگر مصیبت کے اندر زندگی گزارے تب بھی، ہمیں
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ کر چلنا ہے کہ نبی کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں فقر کے اندر آسانیاں تھیں، حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجرین کے اندر سب سے مالدار صحابی ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، ایسے صحابی جن کو دنیا کے اندر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، وہ فرماتے کہ ہمیں فقر کے اندر ہمارے لیے آسانیاں تھیں۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی کو دیکھا تھا، اس کے اندر اللہ کی جانب سے جو انعامات، اللہ کی جانب سے جو تعلق، اللہ کی جانب سے جو رجحان تھا انہوں نے دیکھا تھا، اور وہ لوگ بھی ایسے تیسے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزار کر بتا دیا کہ ہمارے پاس مالداری تھی، اتنے پیسے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی نہیں گزاری، کبھی ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا۔ جو ہمارے لیے اگر ہم مالدار ہیں تو ہمارے لیے صحابہ کے اندر مثال موجود ہوگی، ہم غریب ہیں فقر کے حالت میں تو بھی ہمارے لیے اصحاب صفہ موجود ہے، کہ اصحاب صفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، جو 70 کے آس پاس جن کا مجمع رہتا تھا، کہ جن کو کھانا ملا تو بھی ملا، نہیں ملا تو بھی کیا، ان کی زندگی ایسی گزرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے صحابہ تھے کہ جن کی زندگیوں کو اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم مڈل کلاس کے ہوتے ہوئے بھی بہت اترانے لگتے، اور صحابہ کی ایسی حالت، ایسی کیفیت ہونے کے باوجود بھی کبھی اتراتے نہیں تھے، بلکہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی کیفیت، ان کی حالت کیسی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بے ہوشی کی حالت میں گرے ہوئے اور لوگ ان کی گردن کو اپنے پاؤں کے ذریعے سے دبا رہے، اور اس وقت جو عرب کے اندر ایسا مانا جا رہا تھا کہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے، پاگل پن کی بیماری کا جو علاج ہوتا تھا گردن کو دبانے سے ہوتا ہے، لوگ ایسا سوچتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ان کو فتوحات نصیب ہوئی حضرات صحابہ کو، تو ایک مرتبہ کپتان کے کپڑے کے ذریعے اپنی ناک کو صاف کر رہے تھے، بڑا مہنگا کپڑا آتا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے کیا کہنے، آج تو کپتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، حالانکہ تجھ پر ایک حالت ایسی بھی گزر چکی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے اندر بے ہوشی ہو جاتی تھی، بے ہوشی کی حالت پائی جاتی تھی۔ تو صحابہ نے ایسی حالت کو پایا ہے، ایسی زندگی گزاری ہے کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہم بھی اگر اپنی زندگی کو صحیح طریقے کے مطابق اگر زندگی کو گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا کہ آخرت کی جو زندگی ہے، جو لامحدود زندگی، وہاں تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی، وہاں پھر دنیا کے اندر واپس آنا نہیں ہوگا کہ ہم وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تو مجھے واپس بھیج دے، میں اب دنیا کے اندر جا کر اپنی زندگی کو بنا لاؤں گا، میں اب تیری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاروں گا، میں اب تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو ایک مرتبہ جب انسان آخرت کے اندر جائے گا، موت کے حوالے ہوگا، تو پھر واپس دنیا کے اندر آنے کا کوئی چانس اور کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے، اور اس موقع کو ہمیں غنیمت جاننا ہے، اور جو بھی اس موقع کو غنیمت جان لے گا تو پھر اس کو خسران اور نقصان نہیں بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ جان بھی ہمارا ہے، جان بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، وقت ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، یہ صرف ہمارا کچھ نہیں ہے بلکہ ایک دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے کے اندر خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے،
یہ وقت صلاحیت ہے، یہ دنیا سب کچھ ہمارے نہیں، یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے اندر ہم جو تصرف کرنا چاہیں یہ تصرف ہم نہیں کر سکتے، اس کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تصرف کرنا چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں دنیا کے اندر موقع دیا ہے اور ہمیں ایک دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ ایسے ماحول کے اندر دین کی صحیح سمجھ بوجھ کا پایا جانا، دین کی صحیح سمجھ بوجھ کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ اگر دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو انسان کی جان بھی گناہوں کے اوپر، معصیتوں کے اوپر لگتی ہے۔ انسان کے اندر صحیح سمجھ بوجھ دین کی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کا مال بھی گناہوں کے اندر لگتا ہے، سب کچھ انسان کا اللہ کی نافرمانی پر لگتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کے اندر صحیح سمجھ بوجھ نہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک انسان ایک سمجھ رکھتا ہے کہ یہ جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اس کو امانت جانتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ کہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم باہر سبزی والے کے پاس گئے اور وہاں جا کر ہم نے اس کے پاس 1 کلو ٹماٹر تھے اور ہم نے اس کو پیسے دے کر، پیسے چکا کر وہ ٹماٹر لے لیے، وہ خرید لیے، تو اب وہ ٹماٹر ہمارے ہو گئے۔ اب اگر کوئی دوسرا گاہک ان کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے 1 کلو ٹماٹر دیجیے، تو وہ کیا کہے گا کہ میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ سامنے موجود ہے، کیونکہ اس نے اس ٹماٹر کو کسی اور شخص کو بیچ دیے، جس کی وجہ سے اب اس کے اندر اس کو تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ زندگی بھی ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتے، بس جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھاؤ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو، تو بس ہمیں اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا لازم ہو گیا، اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ورنہ اگر ہم جس جگہ لگانے کی جگہ نہیں لگائیں گے تو پھر نہیں لگنے کی جگہ ہمارا سب کچھ لگ جائے گا۔ ہم اگر اپنے جان کو جہاں لگانے کی جگہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں، اللہ کی اطاعت میں، یہ سب کچھ جان کو لگانے کی جگہ ہے، اگر اس کے اندر اگر ہم نہیں لگائیں گے تو پھر جو نہ لگنے کی جگہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کے نافرمانی کے اندر اور گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے اندر اپنا سب کچھ، اپنی زندگی جان مال لگے گا۔ مال کو بھی اگر صحیح نہیں لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو خرچ کرنے کو بتایا ہے اگر وہاں پہ نہیں لگائیں گے تو پھر جہاں نہیں لگنے کا پھر وہاں تو لگ کر رہے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور لگ رہا ہے لوگوں کا کہ ہم اپنے جان کو مال کو اپنا سمجھ کر گناہوں کے اندر لگ رہے ہیں، شادیوں کے اندر اور رواج کے اندر، گناہوں کے اندر، عیش و عشرت کے اندر، فضول خرچی کے اندر، یہ سب کچھ لگ رہا ہے اور ہم اس کو فخر سمجھتے، بڑائی سمجھتے، تکبر سمجھتے، تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ خرچ کیا، ہم نے تو یہ کیا، تو یہ سب کچھ ہمارا دھوکہ ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح جگہ لگائیں گے تو یہ ہمیں آخرت کے اندر کام آئے گا، آخرت کے اندر ذخیرہ بنے گا، آخرت کے اندر ہماری آخرت بن جائے گی۔ تو ہمیں سے ہر ایک انسان سوچتا ہے کہ مال ہمارا ہے، مال ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، کہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا اور اس نے پہن کر پرانا کر دیا اور اس نے اللہ کے راستے میں جو خرچ کر کے، صدقہ وغیرہ خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو پیچھے چھوڑ دیا یہ اس کے وارثوں کا مال ہے۔ اس کے اندر انسان مر جاتا ہے تو کوئی تصرف کرنے کا کوئی چانس نہیں رہتا، اس کو کوئی حق باقی نہیں رہتا، پھر انسان ایک مردہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو کھاتے ختم کر دیتے، سمجھو ہم نے کھا کر ختم کر دیا، ہم نے جو پہن لیا اس کو پرانا کر دیا، یہ ہمارا ہو گیا، اور جو آخرت کے اندر جمع کر دیا، آخرت کی جو بینک ہے اللہ تعالیٰ کی بینک ہے، اس کے اندر جو بھی انسان جمع کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وہاں انسان کو کوئی اس کا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں ہوگی، وہاں سے کوئی، وہاں کی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ذخیرہ موجود ہوگا
वहाँ ज़ाहिर नहीं होगा, वो हमेशा हमेशा बाकी रहेगा। तो अगर हम इस छोटी सी दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानते हुए अपनी ख्वाहिशात को और अपनी उम्मीदों को दबाते हुए और अल्लाह ताला के इताअत के ऊपर जिंदगी गुजारते हुए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारते गए, तो हमारे आखिरत के अंदर एक जो बहुत बड़ी जिंदगी आने वाली है, उसके अंदर हमारे सामने एक अच्छा खासा ज़खीरा मौजूद होगा, जो हमें बाद में आने वाला जो हमें काम देगा। जैसे आजकल हर एक इंसान कमाता है किस लिए, कि ताकि मुझे बाद में काम आए। मैं इसलिए कमाता हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मुझे, अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो मुझे काम आए। मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनकी शादी ब्याह के मौके पर मुझे काम आए। मेरे पास अभी घर नहीं है तो मुझे एक अच्छा खासा घर मिल जाए। तो हर एक इंसान की उम्मीदें लगी हुई इंसान के साथ। तो ये उम्मीदें जब तक इंसान की जान में सांस बाकी है, और जैसे ही इंसान की जिस्म से रूह निकल जाएगी, सब उम्मीदें धरी की धरी पड़ी रह जाएगी, सब उम्मीदें यहाँ रह जाएगी। फिर इंसान के साथ उम्मीदें काम नहीं आएगी, इंसान के साथ ख्वाहिशात काम नहीं आएगी। ये दुनिया ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने की जगह नहीं है। ये दुनिया क्या है, अमाल को करने की जगह है। इंसान यहाँ पे अच्छे अमल करेगा तो भी, बुरे अमल करेगा तो भी इंसान की तो जिंदगी गुजर जाएगी। और ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी, कि वो बदले की जगह है, जजा सजा की जगह है। इंसान ने अगर यहाँ पे बुरे अमल किए तो आखिरत के अंदर इंसान सजा पाएगा। वहाँ पे फिर कुछ मौका नहीं मिलेगा, इंसान छूट नहीं सकता अल्लाह की गिरफ्त से। और अगर इंसान ने यहाँ पे नेक अमल किए तो फिर इंसान को वहाँ पे बदला भी मिलेगा। और जो आखिर में जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएगी। तो सोचो जो अगले जो जन्नत के अंदर जाएंगे तो उन्हें उनका हाल क्या होगा। तो हमें से हर एक इंसान जन्नत के अंदर तो जाना ही चाहता है। कोई इंसान ऐसा तो नहीं होता कि जो ये चाहता हो कि मुझे जहन्नम मिल जाए, बल्कि हर एक इंसान की ख्वाहिश है। और जन्नत वहाँ पे ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह है, कि वहाँ जाकर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होगी। इंसान की हर ख्वाहिश पूरा करने की जगह अल्लाह ताला ने जन्नत और आखिरत को बना रखा है। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मौका दिया है। तो हम इस मौके को अगर गनीमत जानते हुए अपनी ज़िंदगी के बारे में फिक्र करेंगे कि मेरी जो ज़िंदगी अब तक की गुजर चुकी है, वो मैंने जैसी भी गुजारी, अगर अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ गुजारी है तो फिर हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी के साथ गुजारी है तो फिर हम उस नाफरमानी के ऊपर अल्लाह ताला के सामने रोए, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिगफार करें। क्योंकि अल्लाह ताला तो तौबा को कबूल करने वाले, अल्लाह ताला तो माफ़ी को कबूल करने वाले, बड़े माफ़ करने वाले। हम अल्लाह ताला के सामने अगर एक दो आंसू भी बहा देंगे तो अल्लाह ताला हमारे पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन हमें जो आइंदा जो आने वाली ज़िंदगी, हमें से हर एक को मालूम नहीं कि कितनी ज़िंदगी बाकी है। तो इस ज़िंदगी के बारे में फिक्र करते हुए एक मौका हमारे हाथ में, कि हम इस मौके को जानते हुए अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और आखिरत को बनाने की फिक्र करनी है। तो सबसे पहले अगर हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो जब इंसान घर से और दुनिया से, बीवी बच्चों से कट कर ज़िंदगी गुजारेगा तो फिर इंसान अल्लाह के रास्ते में जाएगा और मस्जिद वाले माहौल के अंदर रहेगा। वहाँ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उसके कान पे और दिलो दिमाग में जब आएगी तो फिर इंसान की ज़िंदगी के अंदर हिदायत आएगी, उसकी ज़िंदगी हिदायत वाली बनेगी और इंसान अपनी ज़िंदगी के रुख को सही करने वाला बनेगा। तो सारे साथी इरादा करें, नियत करें कि इंशाअल्लाह हम 4-4 महीने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह कौन कौन साथी तैयार है? साथी खड़े होकर नाम लिखाना शुरू करें।